سوال پوچھا گیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنا قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ ذبح کرے۔ اور دوسری بات، جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو جانور کا اور ذبح کرنے والے کا قبلہ رخ ہو کر ذبح کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ اب جو بندہ جانور کو ذبح کرتا ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو۔ کیا ہو جی؟ مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو۔ اب چونکہ ہمارے ہاں ملک پاکستان کے اندر تو مسلمان قصائی مل جاتے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں سے باہر کسی اور ممالک کے اندر رہ رہے ہیں، ان ممالک کے اندر ان کو مسلمان قصائی نہ ملیں تو شریعت مطہرہ کے اندر جو اہل کتاب ہیں، جن کے اندر یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، جو یہودی یہودیت پر قائم ہیں اور جو عیسائی عیسائیت پر قائم ہیں، ایسے اہل کتاب بھی اگر جانور کو ذبح کر دیں تو ان کا ذبیحہ بھی کھانا حلال ہے۔ لیکن جو ہندو ہے، کافر ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، نہ مسلمان ہے، ان کا ذبیحہ کھانا یہ انسان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط ہے عقل مند ہونا۔ جو پاگل ہے، مجنون ہے، وہ قربانی یا جانور کو ذبح نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی شرط ہے کہ جو شخص قربانی کرتے وقت چھری چلا رہا ہے، اگر ایک بندہ چلا رہا ہے یا دو چلا رہے ہیں یا تین، جتنے لوگوں کا ہاتھ اس چھری پر ہے، ٹھیک ہے، اگر کسائی ہے اور کسائی کے ساتھ گھر والے بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اب دو بندے مل کر جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، تو دونوں پر بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا لازم ہے۔ اگر دو بندے یا تین بندے وہ ذبح کر رہے تھے، تینوں کا ہاتھ چھری کے اوپر تھا اور تینوں میں سے کسی ایک نے بھی چھوڑ دیا، یا دو تھے دونوں میں سے کسی ایک نے بھی تکبیر کہنا چھوڑ دی، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ جنہوں نے اس جانور کے ہاتھ پاؤں پکڑے ہوئے ہیں ان پر لازم نہیں ہے، لیکن جو چھری چلا رہے ہیں ان پر بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنا لازم ہے، اور اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی جائے کہ کہنے والا خود اپنے کانوں سے سن لے، اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے اپنی زبان کے ساتھ کیا کہا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں دیکھا جائے تو بعض اوقات کئی گوشت بیچنے والے بھی ایسے ہیں، کسائی بھی بعض اوقات ایسے ہیں، منہ کے اندر پان رکھا ہوا ہے اور دل ہی دل میں ان کے نزدیک قربانی ہوئی جا رہی ہے، وہ تکبیر پڑھی جا رہے ہیں دل کے اندر ہی، اور ہم لوگ ان کا ذبیحہ کھاتے جا رہے ہیں۔ تو قربانی کے موقع پر بالخصوص آپ نے ایسے کسائی کو ہائر کرنا ہے کہ جس کو تکبیر کہنی آتی ہو، جو آپ کے سامنے بلند آواز سے تکبیر کہے اور پھر جانور کو ذبح کرے۔ اور جب آپ گوشت لینے کے لیے جائیں اس کے علاوہ، تو اس وقت بھی آپ اس بندے سے گوشت لیں کہ جو بندہ تکبیر کہنے والا ہو، جس کے کم از کم ہونٹ تو ہلیں تکبیر کہنے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو کئی اللہ ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں، نہ ان کے ہونٹ ہلتے ہیں نہ وہ تکبیر کہتے ہیں، اور منہ سے سپاری یا پان چھوڑتے نہیں ہیں، اور جانوروں کو ایسے ذبح کرتے جا رہے ہیں۔ تو اگر ایسے جانور کو ذبح کر دیا اور بلند آواز سے تکبیر نہ کہی، اتنی آواز سے کہ انسان کے اپنے کان سن لیں، تو وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کی کتنی رگیں کاٹنی چاہیے؟ تو جانور کی 4 رگیں جو کاٹنی چاہیے وہ یہ ہیں: ایک سانس والی، 2 خون کی رگیں اور 1 کھانے پینے کی۔ یہ 4 رگیں کاٹنی چاہیے ذبح کے وقت۔ لیکن اگر کوئی بندہ جانور کو ذبح کر رہا ہے اور اس نے 3 ہی کاٹی ہیں، 4تھی نہیں بھی کٹی ہے، تو جانور حلال ہو جائے گا۔ اگر گردن ہی کٹ جاتی ہے جانور کی، جب آپ ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرتے وقت چھری اتنی تیزی سے آپ چلا رہے ہیں کہ جانور کی آپ نے گردن ہی اتار دی ہے، اگر گردن کٹ جائے تو اس سے جانور حرام نہیں ہوتا۔ ہماری عرف عام کے اندر یہ بات مشہور ہے، اگر کسی جانور کی گردن کٹ گئی ہے تو وہ حرام ہے، تو وہ حرام نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ناپسند اور مکروہ کہا گیا ہے۔ اگر جانور کی گردن بھی کٹ جائے تو وہ جانور حلال ہی ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہوتا، لیکن اس سے منع کیا گیا ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے کے بعد جب تک اس کے جسم سے اس کی روح نہ نکل جائے، اس وقت تک چھریاں چلا کر نہ اس کی کھال اتاری جائے نہ اس کا گوشت کاٹا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان بوجھ کر بلا وجہ جانور کو تکلیف دینا ہے۔ آج ہم اپنا رویہ دیکھیں،
مسلمانوں اور انسانوں کے ساتھ، لیکن شریعت مطہرہ دیکھیں گے کس طرح انسان تو کجا، انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب کی شریعت کے اندر جانوروں کا کس قدر ادب و احترام بتایا گیا ہے اور کس قدر ان کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل کتب الاحسان کل شیء، کہ خالق کائنات نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، جب فرمایا تم قتل کرو تو احسن طریقے کے ساتھ قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو بڑے ہی عمدہ طریقے کے ساتھ اس کو ذبح کرو۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اپنی چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیا کرو اور ذبیحہ کو آرام دیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ انی لاذبح الشاة وانا ارحمها، یا رسول اللہ میں بکری کو پکڑتا ہوں ذبح کرنے کے لیے، تو جب میں ذبح کرنے کے لیے اس کو پکڑتا ہوں تو یا رسول اللہ میرے دل کے اندر رحم دلی پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اگر تو بکری پر رحم کرے گا تو اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، مستدرک الحاکم کے یہ جملے ہیں، ایک شخص نے بکری کو لٹایا اور لٹا کر اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کے سامنے اپنی چھری کو تیز کر رہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم مجھے کتنی موتیں مارنا چاہتے ہو، کیا تم اس کو لٹانے سے قبل چھری تیز نہیں کر سکتے تھے؟ جانور کے سامنے نہ کسی اور جانور کو ذبح کریں اور نہ جانوروں کے سامنے اپنی چھری کو تیز کریں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، آج کل سوشل میڈیا پر بھی یہ گردش کر رہا ہے کہ کیا جانور کو گولی یعنی فائر کر کے گرانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہر بندہ اپنی رائے دے رہا ہے۔ کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اگر آپ نے فائر بھی کرنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ فائر کریں تو جانور آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور کو فائر کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جان بوجھ کر جانور کو بلا وجہ جانور کو فائر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب دوسری بات ہے جو جائز کی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جانور ذبح کرتے وقت بے قابو ہو گیا، بدک گیا اور وہ جانور کسی کے قابو کے اندر نہیں آ رہا، وہ لوگوں کو نقصان کر رہا ہے اور لوگ اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ قابو کے اندر نہیں آ رہا ہے، تو اب اس صورتحال کے اندر اس کو ایسی جگہ پر آپ فائر کر سکتے ہیں کہ جہاں پر فائر کرنے سے وہ جانور مرے نہ، بس وہ گر جائے۔ جیسے وہ گرے گا فوراً سے آپ اس کو پکڑ کر تکبیر کہیں گے اور تکبیر کرنے کے بعد پھر وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوگا۔ ادروائز اگر آپ نے فائر کیا، جانور آگے سے مر گیا، اگرچہ آپ نے تکبیر کہہ کے فائر کیا ہے، اگر آپ کے فائر سے جانور ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ جانور حرام ہوگا، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔